الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. پیچھے جو مضمون بیان ہوا تھا کہ لوگ منافقین جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے، وعدہ کرنے کے بعد کہ مولا تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو ہم اس کے دین کے لیے اس کی راہ میں اس کے بندوں پر مال خرچ کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر دیتے ہیں، پیٹھ پھیر جاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو نا آیت نمبر 78، اس کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو ونجواهم، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، جو ان کے دلوں کے اندر پوشیدہ ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ایک دوسرے کے کام میں باتیں کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے جی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اگلا جو مضمون ہے یہ سارا آیت نمبر 80 تک، یعنی 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مضمون بیان فرمایا۔ وہ مضمون یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ کوئی بندہ بخیل ہو نا، وہ یہی چاہتا ہے کہ سارے بخیل ہو جائیں، کیونکہ اس کے اندر جو بخل والا عیب ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ یہ عیب سب میں ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے مجھ میں یہ عیب ہے تو لوگ مجھے تان کریں جی۔ وہ پسند کرے گا یہ عیب جو ہے نا ہر ایک میں ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا سارے، اب جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو جی، وہ شادی نہ ہونے کے فضائل سنائے گا لوگوں کو جی، اور لوگوں کو بھی بہکائے گا، انہیں کہے گا یار اس میں رکھا ہی کیا ہے یار، اگر اس میں کوئی اچھی بات ہوتی تو میں نہ کر لیتا، بولا بتائیں، میں اتنا سمجھدار اور دانا بندہ ہوں، میں جب نہیں کر رہا تو آپ خواہ مخواہ اس کام میں گھسے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پوری جماعت بن کے رہے جی، میں تاکہ لوگوں کو کہہ سکوں دیکھو اگر میری نہیں ہوئی، میں نے شادی نہیں کی تو فلاں بھی نے تو نہیں کی، پوری جماعت ہو تو پھر بےزتی گھٹ ہوتی ہے یہ نہیں۔ کسی معاشرے میں چلے جائیں تو 2-4 بندے ان میں کوئی بات ایسی ہو، غلط بات ہو، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی بھی لوگ سارے شامل ہوں، تاکہ جو ہے نا وہ کوئی بےزتی کرے بھی صحیح تو ساری پوری جماعت میں تقسیم ہو جائے، ساری ایک ہی بندے کو نہ اٹھانی پڑے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پنجابی زبان میں بھی ہمارے ایک کہاوت ہے کہ پورا گاؤں، پورا پنڈ جو تھا وہ سارا ناک کٹوں کا تھا، کسی کا ناک ہی نہیں تھا۔ وہاں پہ ایک بندہ آ گیا ناک والا، اب انہوں نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بدتمیز ہمیں کہے کہ ناک کٹیں، انہوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا، سب نے نعرے لگائے نکو آ گیا، نکو آ گیا جی۔ وہ نکو جو ہے بیچارہ نکو نک ہو گیا۔ اس نے کہا یار عجیب بات ہے، حالانکہ ناک کا ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے ناک کٹا ہونا بےزتی والی اور توہین اہانت والی بات ہے، ان بے شرموں نے میرے ناک ہونے کو ہی عیب بنا دی ہے۔ ایسے احمق لوگ ہیں۔ تو اس طرح جن لوگوں میں عیب ہوتا ہے نا، وہ کسی کے اندر خوبی پائی جائے جی، اس کے برعکس خوبی پائی جائے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے بھی خوبی ختم ہو جائے، وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہو جائے جی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ناک والا جو ہے اسے چاہیے کہ ناک کٹے جو ہیں جن کو قدر نہیں ہے ناک کی، ان کے اندر رہے ہی نہ کہ جناب انہیں جیسا ہو کہ ناک کٹوا کے وہیں رہنے لگ جائے، کہے جی چلو ساری برادری ایک جیسی ہو جائے جی۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ سوچ ہے ہمارے لوگوں کی جی۔ آپ شادی بیاہ میں خوشیوں میں آپ دیکھیں غلط کام کرنے لگیں گے نا تو کہیں گے یار سارے ہی کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے سارے ناک کٹے ہیں تو آپ بھی ناک کٹوا لیں، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا یہی۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے یار جس طرح کا عیب ہمارے اندر ہے نا لوگوں میں بھی آ جائے، لوگ جو ہیں وہ بھی اسی عیب سے بھرپور ہو جائیں، تاکہ کوئی ہمیں تانا دینے والا نہ ہو، کوئی ہمیں باتیں کرنے والا نہ ہو، کوئی ہم پر الزام نہ دھرے کہ جناب اس میں تو یہ عیب پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو بخیلی جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا عیب ہے جی۔ بخیل یہ چاہتا ہے کہ نہ میں دوں اللہ تعالیٰ کے نام پر اور نہ ہی کوئی اور دے، کوئی اور دینے بھی لگے گا تو ایسے ہی نہ گھر گھر کے دیکھے گا ہاں بھی کون دے رہا ہے،
اس کا بس چلے گا تو منع ہی کر دے گا اسے، یار چھڑ، تجھے نہیں پتا مولویوں کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں، مدرسے والوں کو نہ دینا، بڑے پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس۔ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ ایک مولوی صاحب نے پوسٹ کی، انہوں نے کہا جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری تب دیں جب آپ کے محلے میں کوئی غریب روٹی کھانے والا بھوکا نہ ہو، کوئی غریب بھوکا نہ ہو تب تک آپ مسجد کو سیمنٹ نہ دیں۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تو اگر نہیں دیتا تو پھر روک تو نا۔ جیسے قربانی کا مہینہ آئے گا، لبرل سیکولر لوگ جو ہیں وہ جناب کسی کے ہاں لگے ہوئے کولر کی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دیں گے اور کہیں گے جی بکرے ذبح کرنے سے، جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کو پانی پلا دو، بھائی پانی کی سبیل لگا دو۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جانور جو ذبح ہو رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں یا کٹے ذبح ہو رہے ہیں، وہ بھی تو گوشت غریبوں کو جا رہا ہے۔ وہ غریب بیچارے جو پورا پورا سال گوشت کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ غریب عید والے دن وہ بھی گوشت کھا بیٹھتے ہیں پیٹ بھر کے۔ جی ان کو تکلیف جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ یار میں جب نہیں کر رہا تو کوئی کیوں کر رہا ہے۔ یہ ان کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ہر وہ بندہ جس میں کوئی عیب ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ وہ عیب جو ہے نا سارے لوگوں میں پایا جائے، کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس عیب سے خالی نہ رہے۔ اسی طرح کے بے دین لوگ جو ہیں، لبرل سیکولر لوگ جو ہیں، جو ان کے اندر عیب پایا جاتا ہے ان کی کوشش ہے کہ ہماری جماعت بڑھنی چاہیے، ہمارا لشکر زیادہ ہونا چاہیے۔ لیسبین سمجھتے ہیں کیا بلا ہوتی ہے؟ سمجھدار ہیں، دو چار منڈے ہنسے نے، یہ مطلب ہے انہوں نے پتہ ہے اس گل کا۔ ہاں جی، تو یہ ایک بہت بڑی لعنت آ گئی ہے جو سر ٹی ویوں پہ ڈراموں میں باقاعدہ دکھا رہے ہیں۔ ہاں جی، لڑکی گھر میں آتی ہے کہتی ہے کہ بیٹا تیری شادی کر دیں؟ انہوں نے کس کے ساتھ؟ لڑکے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اماں میں لڑکی پہ گزارا کر لوں گی۔ ہاں جی، لڑکا کہہ رہا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا تیری شادی کر دیں؟ انہوں نے کس کے ساتھ؟ لڑکی کے ساتھ۔ نہ 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 میں لڑکوں کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیں ذرا۔ تو یہ حال جو ہے، یہ باتیں جو ہے نا، یہ چونکہ عیب ہیں ان ذلیلوں میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ساری پوری دنیا جو ہے اسی عیب میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے وہ 4 فاحشہ عورتیں جمع ہو کے 8 مارچ کو جلوس نکالتی ہیں، وہ خود جناب ان کے ماں باپ کی بد دعائیں لگی ہیں ان ذلیلوں کو، وہ چاہتی ہیں کہ ساری عورتیں جناب اپنے والدین کی جو ہے نا وہ غدار بن جائیں۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے طلاق لے کے، وہ ویلڈنگ والی اینکیں پہن کے، بڑی بڑی کالے شیشے والی موٹی اینکیں پہن کے سویرے سویرے جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے نسخے بتا رہی ہوتی گھر بسانے کے، 3 4 بار ان کی طلاقیں ہوئی ہوتی ہیں، یعنی 3 4 شوہر وہ ڈیلیٹ کر چکی ہوتی۔ تو اب جناب وہ لوگوں کو بھی نسخے بتا رہی ہوتی ہیں گھر بسانے کے۔ بتائیں، بندہ ان سے پوچھے ہاں بھی تمہارا اپنا حال کیا ہے، تو تمہارا اپنا جو ہے نا وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے ذرا وہ بھی لوگوں کو بتا دو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہاں بیٹھ کے نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کو نارملائز کر رہے ہیں۔ کوشش ان کی یہی ہے کہ جس طرح جتنا ہو سکے لوگوں کے اندر سے گناہ کا جو ہے نا تصور وہ ختم کر دیا جائے، تاکہ جیسے ہم بے دید ہو چکے ہیں رب تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں، باقی سارے لوگ بھی ویسے ہی ہو جائیں۔ اب یہ آیت مبارکہ کو دیکھیں ذرا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بھی آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا غلبہ دین کے لیے مال دینے کا، تو صحابہ کرام علیہ مردوان جو زیادہ دینے والے تھے وہ جناب اتنا لاتے، کئی بار اپنے گھر ہی خالی کراتے۔ ہاں جی، اپنا گھر ہی خالی کراتے۔ جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، 2 بار ایک بندہ ملا، آپ اسے لے آئے، میں آئے بھائی غریب تھا وہ، آپ گھر آئے، اپنے بچوں کو باہر نکالا، گھر بھی اور گھر کا سامان بھی سارا اسے دیا اور خود چلے گئے، اپنے بچوں کو لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کوئی درخت ہے ہمسائے کا، تو اس کی وجہ سے نا میری دیوار سیدھی نہیں ہو پا رہی، تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں اسے کہیں کہ وہ درخت جو ہے وہ یا تو مجھے بیچ دے یا جو بھی معاملہ کرے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اسے بلایا، فرمایا ہاں بھائی، اگر تجھے جنت میں ایسا درخت دے دیا جائے تو یہ درخت دے دے گا تو چلو ان کی دیوار سیدھی ہو جائے۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ سوچنے لگا، اس نے کہا یہ مشکل ہے جی، کیونکہ لوگ جو نا کئی سارے وہ دنیا میں ہی لینے کے خواہاں ہوتے ہیں، کہتا جنت کس نے دیکھی ہے، دنیا میں مل جائے تو اچھا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہاں پہ حضور کے غلام بیٹھے ہوتے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، یہ انہوں نے سنا تو یہ چلے گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر وہ درخت جو ہے نا میں لے کر دے دوں تو جنت میں میرے لیے بھی درخت ہوگا ویسا؟
کریم آقا علیہ السلام نے ہاں ہوگا. تو وہ گئے سیدھے رات کو اس کے گھر، اس کو جا کے کہا کہ یار اگر تو وہ درخت مجھے دے دے تو میرا جو باغ ہے نا 600 درخت ہیں اس میں کھجور کے، سبحان اللہ، سب سے بڑا باغ 600 درخت کھجور کے، میں وہ تجھے دے دوں تو وہ درخت تو دیتا ہے؟ اس نے کہا لے ابھی دیتا ہوں. ہاں جی اللہ اکبر. انہوں نے سودا کیا، سیدھے حضور کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ سودا کر لیا ہے، اپنے 600 جو درخت ہے نا باغ وہ میں نے اسے دے دیا اور وہ ایک درخت اس سے لے لیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نام باغ کر دیا ہے اور تو نے بڑا سستا سودا لیا ہے، بڑا سستا سودا لیا ہے. ہاں جی اللہ اکبر. یہ اب جاتے ان کی 2 بیویاں تھیں باغ کے اندر ٹھہری ہوئی تھی، ایک کا گھر ایک طرف ہے دوسری گھر دوسری طرف ہے. وہی جا کے نا گھر کے باہر کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، اپنی گھر والی کو کہتے ہیں کہ باہر آ جائیں، بچوں کو بھی لے آئیں. انہوں نے کہا کیوں خیر تو ہے؟ کہا کہ یہ میں باغ بیچ دیا ہے. کہا کس کو بیچا ہے؟ فرمایا کہ بیچا رب کو ہے، ضامن حضور ہیں. حضور ضامن ہے بیچ میں. کہا کہ کس چیز کے بدلے میں؟ میں کہ جنت کے اندر باغ حضور لے کر دیں گے. مائی صاحب نے کہا واہ کیا سستا سودا لیا آپ نے. مائی صاحب نے بھی بات نہیں کی. یہاں پہ تو 20 روپے حاجی صاحب 10 روپے دینے لگے، 10 مزید گر جائیں تو گھر میں کلاس لگ جاتی ہے. یہاں بھی تو 20 روپے اکٹھے کیوں دے ہیں مسجد میں؟ اللہ اکبر. تو 600 درختوں والا باغ پورے کا پورا. اللہ اکبر. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ صرف ایک درخت حضور کے غلام کی دیوار سیدھی ہو جائے صرف اس بات پر. اور آقا علیہ السلام نے کتنا بڑا عطا فرمایا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار اپنا گھر اسی طرح کر کے دے دیا، اور 2 بار آپ جا رہے ہیں راستے میں کسی فقیر نے کہا حضور موزے نہیں ہے میرے پاس، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ موزے اتارے اسے دے دیا، خود ننگے پاؤں گھر آ گئے. حضور کے غلام ایسے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک بار ممبر پہ بیٹھے بیان فرما رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو کے آپ کو گالیاں دینے لگا. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یار اسے بھوک لگی ہے روٹی کھلاؤ، اسے بھوک لگی ہے اسے روٹی کھلاؤ. اسے باقی بھوک لگی تھی، اسے روٹی کھلائی تو ٹھنڈا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا ہمارے بزرگوں کا اسلاف کی یہ روش تھی. اللہ اکبر. بہرحال یہ آیہ مبارکہ دیکھیں، منافق بندہ جو ہے وہ نہ دیتا ہے اور نہ ہی دینے والوں سے راضی ہوتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے جب میں نہیں دے رہا یار یہ کیوں دے رہا ہے، ان کو بھی روک دیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں جب بھی حضور نے کہا تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے ہر ایک چیز اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضرت عثمان غنی نے تو اتنا دیا نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، مولا میرے عثمان کا حساب ہلکا لینا. پھر آقا علیہ السلام کو خیال آیا کہ میرا عثمان تو حساب جو ہے نا ہلکا سارے لوگوں کے سامنے تو دے نہیں پائے گا. پھر دعا کی یا اللہ میرے عثمان سے حساب علیحدہ لینا. پھر آقا علیہ السلام کو خیال آیا میرا عثمان تو وہاں بول ہی نہیں پائے گا چاہے علیحدہ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، یا اللہ اس سے حساب ہی نہ لینا. اللہ تعالیٰ نے میں حبیب کرے اس سے حساب لیتے نہیں. اتنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آئے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. میرے آقا علیہ السلام پیسوں کو اس طرح کر کے اچھال رہے ہیں، اس طرح کر کے اچھال رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے میرا عثمان جو ہے اس نے رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں، آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرتا رہے میرا اللہ اس سے نہیں پوچھے گا. بتائیں جو بھی کرے گا نا اس کے کسی عمل کا میرے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا. بتائیں بھائی، یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب آقا علیہ السلام کے صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی جو اس طرح کر کے دیتے تھے، اور کئی وہ لوگ تھے جو بیچارے غریب تھے. ہیں جی ایک صحابی ہیں آقا علیہ السلام کے، وہ گئے، یہی تبوک کا قصہ یہ سارا چل رہا ہے. کوئی صحابہ کرام بڑے بڑے توڑے بھر کے لے کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے پنڈے بچڑیاں باندھ کے لے کے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار میں سے انتہائی غریب ہیں، ساری رات کسی کا جا کے کنواں چلاتے ہیں. کنواں گیڑتے نا، وہ کنواں گیڑا انہوں نے جا کے اس کا پانی نکالا، اس کی کھیت کو پانی دیا، اس سے کو 2-2.5 کلو کھجوریں لے کے آئے، اور آگے کچھ کھجوریں جو ہے نا اپنے بچوں کے ہاتھ پہ رکھی اور باقی کھجوریں لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق ڈھیروں ڈھیر لے کے آ رہے ہیں تو منافقین بیٹھے تان کرتے ہیں، ریاکار ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف آئے 40,000 دینار لے کے، ریاکار ہے یہ، دکھاوے کرتے ہیں لوگ. ان کو کیا لگے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دینے کا؟ ریائی جب کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے دینے کا؟ یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، جس بندے میں عیب ہو نا وہ چاہتا ہے کہ سب میں آ جائے، جس میں بخیلی ہے وہ چاہتا ہے سب میں آ جائے.
ہیں جی، جیسے جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اس کے پاس آپ بیٹھ جائیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہے گا یار نماز جب پڑھتا ہے تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف جاتی ہے؟ میں کہا جی وہ تو نہیں جاتی، پھر فائدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ چھڈو پھر تسی بھی، جب میں نہیں پڑھتا تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس طرح کے جو وہ ذلیل چاہتے ہیں کہ عیب سب میں آ جائے، بخیلی سب میں آ جائے، بے نمازی ہونا یہ عیب سب میں پیدا ہو جائے، تو وہ کہتے لو جی بتائیں یہ اتنا لے کے آ رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکار لوگ ہیں، ہم دیکھو پرہیزگار لوگ ہیں، ہم تو نہیں دے رہے ایسے بیٹھے ہوں۔ اتنی دیر میں حضور کے وہ صحابی جو 2-2.5 کلو کھجوریں لے کے آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، آ کہنے کے لو دس اس کی کھجوروں کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ 4 کھجوریں لے کے بھگایا ہے وہاں سے۔ تبوک کا سفر اسی سے طے ہوگا؟ ہیراکل پر حملہ کریں گے، یہ اس کی 2-2.5 کلو کھجوروں کے ذریعے کریں گے؟ 30,000 کا لشکر ہے، 2-2.5 کلو کھجوروں لے کے آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا، حضور کے صحابہ جن کے کانوں میں آواز پڑی انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ منافقین یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے سامنے میں یہ جو میرے صحابی حضرت ابو وکیل کھجوریں لے کر آئے نا، میں اس کی کھجوروں کے 2 دانے جو ہے سارے ڈھیروں پہ رکھ دیں ایسے، جو ڈھیر پڑے ہوئے نا سامان کے سب پر 2 کھجوریں اس کی رکھ دیں بخیر کے، اس طرح ان کو پتہ چلے کہ اسلام جو ہے وہ عزت کیسے دیتا ہے۔ یہ نہیں تو بندہ جو ہے وہ لاکھوں لے کے آئے تو اسے اعزاز دیا جائے، اور کوئی بیچارہ 10 روپے لے کے آ جائے، 20 روپے لے کے آ جائے تو اسے حقیر سمجھا جائے نہ۔ میرے آقا علیہ السلام یہ تھوڑا لے کر آئے نا، اس کو آگے، اور اللہ اکبر آگے حضور کے اور صحابی ہیں ساری رات جاگتے رہے جی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا دوں میں؟ صدقہ کر دیا۔ ایک شے کا بتاتا ہوں، صبح حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کے سامنے میں رات کسی نے کسی ایسی شے کا صدقہ کیا ہے میرے اللہ کو بڑا ہی پسند آیا ہے، کھڑے ہو کے بتاؤ نا کیا صدقہ کیا تم نے؟ ایک صحابی حضور کے کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں دینے کے لیے۔ سب صحابہ کو دیکھا، غریب بھی دے رہے ہیں، امیر بھی دے رہے ہیں جی۔ ان میں جناب تجارت کے جو سرتاج ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی جناب دے رہے ہیں۔ جو مزدوری کرنے والے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تیرے محبوب کے غلاموں کو اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں، کوئی بھی بندہ میرے خلاف بات کرے گا، میری عزت اچھالے گا، یا اللہ میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں یہی صدقہ کرتا ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک کو تیرا صدقہ یہ بڑا پسند آیا ہے، تو یہ بھی ذرا دل میں حوصلہ رکھیں، کوئی بندہ زیادتی کر جائے تو اس کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، نہ لیں انتقام اس سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے ان پہ بھی تان کر رہے ہیں جو زیادہ دے رہے ہیں، ان پہ بھی تان کر رہے ہیں جو تھوڑا دے رہے ہیں جی، نہ ان کو زیادہ دینے والے برداشت ہیں نہ ان کو تھوڑا دینے والے برداشت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کا کام ہوتا جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہوتا ان کو، ہے نا۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ان کے پاس آپ بیٹھ جائیں، ان کو سب سے بڑے دشمن جو ہے نا علماء ہی لگیں گے، سب سے بڑے دشمن، کیوں؟ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب جتنا جتنا کو بندہ زیادہ کام کرتا جائے گا اتنا اتنا ان کے نزدیک دشمنی کا لیول جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، دشمنی کا معیار بڑھتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، میں کہ وہ لوگ جو مومنین میں سے راضی خوشی اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے مال دیتے ہیں، میں ان مال دینے والوں پر تان کرتے ہیں، مال دینے والوں پر تان کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جن کو کوئی آسانی نہیں ہے، ہاں جتنی مزدوری کر لیتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا بہت جمع کر کے لاتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتے ہیں۔ تو میں وہ جو منافق تان الزام دھرنے والے ہیں، تانہ زنی کرنے والے ہیں، تو میں کہ فیسخرون منہم، میں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لو جی دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ اب ذرا آیت مبارکہ دیکھیں، جو بندہ حضور کے صحابہ کا مذاق اڑائے اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اسے سزا دوں گا، میں اسے سزا دوں گا۔ اللہ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ خود ان کا جو ہے نا وہ ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے ثابت ہوا ہر وہ بندہ جو حضور کے صحابہ کا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے خود سزا دے گا، جی اس کے لیے معافی نہیں ہے۔
چاہے جناب وہ آج کے کالے منہ والا ہو، کالے دل والا ہو، چاہے وہ پرانا کالے منہ والا ہو، چاہے وہ اس دور کا منافق ہو، چاہے آج کے دور کا زندیق اور ملحد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے انہوں نے اب مذاق اڑایا تیرے صحابہ کا، انہوں نے مذاق اڑایا ہے تیرے دین کے غلبے کے لیے پیسے دینے والوں کا، تیرے دین کے لیے خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اب میں حبیب پیارے ممکن ہے تو اپنی شان کریمی اور رحیمی کے صدقے میں ان کے لیے دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ تو بخش دے، تو میں حبیب ایسی دعا نہ کرنا ان کے لیے۔ الفاظ دیکھیں، کلام کا انداز دیکھیں، بلکہ کلام کے تیور دیکھیں آپ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ اکبر۔ میں حبیب پیارے اب تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ یا نہ مانگ، ہے جی، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ یا پھر نہ مانگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرہ، میں حبیب پیارے چاہے تو 70 بار بھی دعا مانگ دے نا ان کے لیے۔ یہ 70 کا لفظ جو ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ 70 ہی مراد ہو، اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ جیسے بندہ کسی کو فون کرے کچھ بار تو فون نہ اٹھائے تو کہتے ہیں 100 بار تجھے فون کیا یار، فون نہیں اٹھاتا تو، 70 بار تجھے سمجھایا ہے، سمجھ نہیں آتی تجھے۔ اس سے مراد جو ہے نا وہ 70 کا عدد ہی مراد نہیں ہوتا، نہ ہی 100 کا عدد مراد ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ یعنی بہت زیادہ فون کیا ہم نے تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، بہت زیادہ تمہیں سمجھایا ہے، تیرے کانوں میں جو ہی نہیں رنگتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر۔ میں حبیب پیارے یہ کلام دیکھیں جی، حبیب پیارے ان کے لیے بخشش مانگیں اولا تستغفر لہم یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، میں حبیب پیارے اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بتائیں نا جی، جو بندہ حضور کے صحابہ پہ الزام دھرے، حضور کے صحابہ کے کرے بے ادبی، حضور کے صحابہ کا اڑائے مذاق، اللہ فرمایا حبیب پہ تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا مانگے گا میں نے قبول نہیں کرنی۔ تو اب جو بندہ رب تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑائے اور پھر امید رکھے کہ حضور شفاعت کریں گے بخشا جاؤں گا، ہیں اللہ تعالیٰ تو پہلے منع کر چکا ہے حبیب کو۔ حبیب پیارے ایک بار چھوڑیں، 70 بار بھی آپ دعا کریں گے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں کہ انہوں نے تیرے غلاموں کا مذاق اڑایا۔ ہاں، رب اتنا غیور ہے، رب اتنا غیرت والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ صحابہ کی عزت کے معاملے کو دیکھیں کیسے بڑھا رہا ہے، کیسے اونچا کر رہا ہے حضور کے صحابہ کی عزت کو، کہ اللہ فرماتے ہیں حبیب پیارے یہ تیری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، یہ تیرے شاگرد ہیں، یہ تجھ سے پڑھنے والے ہیں، تیرے خادم ہیں، تیرے غلام ہیں، ان کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے پر تو شان کریمی کے صدقے میں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا بھی دینا، ایک بار نہیں 70 بار بھی ہاتھ اٹھائے گا میں نے نہیں بخشنا۔ اندازہ لگائیں ہیں کیا کلام کا انداز ہے، اور خالق اور مالک فرما رہا ہے کہ محبوب کے صحابہ کا بے ادب ہو رب نہیں بخشے گا، تو بتائیں جو حضور کا ہی بے ادب ہو، ہیں جی، جنہوں نے صرف حضور کے صحابہ صدقہ لے کر آئے، جہاد کے لیے مال لے کر آئے، انہوں نے بیٹھ کے یہ کہا جی یہ ریاکار ہے، اسے کہا کہ اس کے مال کی ضرورت کیا ہے۔ رب فرماتا ہے ان کو نہیں بخشوں گا، حبیب پیارے چاہے آپ 70 بار بھی مجھے کہیں میں نے یہ بات نہیں ماننی ان کو بخشنے والی۔ تو اب بتائیں نا ذرا، جو بندے یہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی مائی حضور پہ کوڑا پھینکتی تھی، اسے رب نے کیسے بخش دیا جی؟ اتنا یعنی کہ کوڑا پھینک دیا وہ آقا علیہ السلام پر۔ رب تبارک و تعالیٰ یعنی صحابہ کی عزت کے معاملے میں اتنا غیرت مند ہے، جب حضور کی عزت کی بات آئی تو اللہ نے ایسے چھوڑ دیا اسے۔ یار کچھ تو ذرا عقل سے کام لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، میں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا اور رسول اللہ کا بھی انکار کر دیا۔ بات کیا چل رہی ہے؟ صحابہ کے مذاق کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ساتھ مذاق کو اپنا انکار قرار دے رہا ہے، صحابہ کے ساتھ مذاق کو اپنے حبیب کا انکار قرار دے رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وحی جو ہے نا جی حضور سے سن کے تو ہمیں صحابہ نے بیان کیا نا۔ اب بتائیں جو درمیان میں واسطہ ہیں حضور کے صحابہ، بتائیں جس بندے نے جبریل امین کا انکار کر دیا اس نے میرے آقا علیہ السلام کو نبی مانا ہے؟ جو جبریل امین کا انکار کر دے اس نے حضور کو کب مانا ہے؟ پھر نہیں مانا اس نے آقا علیہ السلام۔
اور جس نے حضور کے صحابہ کا انکار کر دیا ہے اس کا تو قرآن پر ایمان نہیں ہے بھائی، کیونکہ قرآن تو دیا ہمیں حضور کے صحابہ نے، آقا علیہ السلام سے سیکھنے والے، حضور سے قرآن لینے والے، یاد کرنے والے تو صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کا انکار کر دیا جائے تو یہ حقیقت میں رب کا انکار ہے، یہ حقیقت میں آقا علیہ السلام کا انکار ہے، یہ حقیقت میں جبریل امین کا انکار ہے، یہ حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا انکار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مذاق انہوں نے اڑایا صحابہ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا ہے اور اس کے حبیب کا بھی انکار کر دیا ہے۔ وہ میں نے آپ کو توجیہ کر دی، توجیہ بیان کر دی کہ اللہ کا انکار کیسے بنتا ہے اور رسول اللہ کا انکار کیسے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، میں حبیب کہہ رہے یہ بدکار ہیں اور اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ہدایت نہیں دیتا، بدکاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔